السلام علیکم جی۔ ایف آئی اے جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے۔ ہمارے جو محبی ہیں، ہمارے دوست ہیں جناب بلال غوری صاحب، ان کے حوالے سے ہم نے جب پچھلا ویلاگ کیا تو اس کی آڈیو خراب ہو گئی اور وہ اپلوڈ نہیں ہو پایا، اور وہ انہیں جب پہلا نوٹس آیا تھا، اب انہوں نے شیئر کیا ہے کہ انہیں دوسرا نوٹس بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا۔ ہم تو انہیں حوصلہ دینے کے لیے بھی فون نہیں کر پا رہے کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے نہ رگڑے جائیں۔ لیکن بلال غوری صاحب جو ہیں، ان کی بلند آہنگی جو ہے اور اس کے حوالے سے بہت جسے کہنا چاہیے ان کے ناقدین ہیں، شکوہ کناں ہیں۔ بلال غوری صاحب کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، حالانکہ ان کا جرم ضعیفی کہنا چاہیے یا جرم ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تمام لوگوں کا اپنی حدود میں رہنے کا اصرار کرتے ہیں کہ ہر شخص، ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی پہ رہے جو کہ آئین کے، قانون کے اور ضابطے کے اندر ان کی ذمہ داریاں طے کر دی گئی ہیں۔ لیکن جب کچھ لوگ، کچھ افراد وہ اپنے محکموں کو ہاسٹائل بنا لیتے ہیں اور ہر چیز کے مامے خان بن جاتے ہیں، عقل کل ہونے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، حالانکہ بلو ایوریج بھی عقل نہیں ہوتی، اور چاپلوسیاں کر کے اور سازشیں کر کے وہ عہدوں پہ پہنچے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ سے لے کے اور معیشت کا ہو رہا ہے۔ یہ جب باہر تھے تو کتنے سیمینار بڑے ہوئے تھے، ان کو کتنے سیمینار ہو رہے تھے، اکانومی اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے آگ لگتی تھی۔ تو اس وقت بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ادھار لے کے جی ڈی پی بڑھائی، ادھار لے کے جی ڈی پی بڑھائی، پھر مارے نا ریپٹا گم اسحاق ڈار نے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں بولے، چپ لاگ گئی، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا جی، تو جناب بلال غوری صاحب جو ہیں وہ ان کی بلند آہنگی کے اوپر بہت زیادہ شکایات تھیں اور ان کے خلاف پھر گھیرا ڈالتے ہیں جی باقاعدہ وہ، ٹھیک ہے۔ ہماری ان سے یاد اللہ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، جب وہ روزنامہ انصاف کے ایڈیٹر رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کام ایڈیٹری کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ کام انہوں نے دنیا کے ساتھ بھی کیا، پھر دنیا سے وہ جنگ گروپ کو پیارے ہو گئے اور وہاں پہ ان کا کالم چھپتا تھا، تو پورا گھیرا کیا گیا جی ان کو، اور نظر ان کی اگر اس وقت پڑ جاتی جب وہ دنیا میں تھے، تو دنیا والے تو اتنے فدویانہ اور سجدہ ریز ہیں، فدویانہ سجدہ ریز، کیا فدویانہ سجدہ ریز ہیں کہ بلال غوری کا شاید کیریئر اسی وقت ہی ختم ہو جاتا، لیکن نظر ان کی تب پڑی جب وہ جنگ کو پیارے ہوئے اور جنگ کے صفحات کے اوپر ان کے باغیانہ خیالات اپیئر ہونے لگے۔ پہلے یہ ہوا کہ ان کے خال کالم رکتے تھے، کبھی 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ہو گیا، پھر ان کا اکثر کالم رکنا شروع ہو گیا، پھر ان کے خلاف ایک ڈوسیئر بھجوایا گیا ان کے اداروں کو، باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس ہاڈا بھی ایک چکر چلایا گیا سی نا کہ یہ جناب چکر ہے، یہ درمیان میں ہم خالی تصویر چھوڑ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کون ہوتی، پھر ان کے چمونے آ کے بتاتے تھے یہ مریم کی تصویر تھی جس کو خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ مریم سے ہدایت لیتا ہے مطیع اللہ جان، اور مطیع اللہ سے ہدایت لیتا ہے رضوان رضی، اور رضوان رضی سے ہدایت لیتا ہے نصر اللہ ملک کو بیٹے ہی تو ہم اکثر دوست، اور اتنی بچگانہ کہ یار یہ تصویر اور گول چکر بڑے فخر کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا کہ یہ غداران وطن ہے۔ وہ اپنی نظر کمزور تھی، سانو پتہ ہی نہیں لگا، وہ کسی نے فون کیتا اسلام آباد مبارک ہوئے تسی بھی غدار قرار پاؤ، وہ کی ہوئے وہ گول دائرہ نہیں ویکھیا، وہ جناب دی بھی تصویر ہو، میں دوبارہ کھول کے ویکھا تو آڈا بیڑا ہی تر جائے یار، وہ ہم غدار قرار پا گئے۔ تو اسی طرح اچھا حیرت کی بات ہے، اس گول دائرے کے اندر تو جو غداران تھے ان کے اندر ان کی تصویر نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے غدار بنے۔ ہم سینئر غدار ہیں بلال غوری صاحب، یہ آپ کو ہماری سینئرٹی کی عزت کرنی چاہیے، آپ ہم سے جونیئر غدار ہیں۔ وہ جو گول چکر میں ہمارا نام آیا تھا، وہ گھن چکر جو تھا، جو جناب جنرل عاصم غفور صاحب نے جاری فرمایا تھا یا ان کی زیر قیادت جاری فرمایا گیا تھا، آپ کا اس میں تصویر نہیں تھی،
ہماری تصویر اس میں تھی. خیر کمنگ بیک, جرم کیا ہے ان کا؟ ان کے اوپر ان کے کالم بند ہوتا ہے جنگ کے اندر, یا جنگ گروپ نہیں پریشر لے سکا اور ان کا کالم بند گیا. کالم ان کے پہلے بھی رکتے رہتے تھے آف اینڈ آن, مہینے 2 مہینے بعد ایک آدھ کالم رک جایا کرتا تھا. چپ رہتے تھے زیادہ تر, وہ زیادہ بولنے والے آدمی نہیں ہیں. دیکھیں نا, ان کا کالم رک گیا لیکن اس کے اوپر کسی نے مطلب انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا, اور 2-1 مہینے انہیں کہا گیا کہ وہ آرام کریں. یہ بلال نے نہیں بتائیں یہ ساری باتیں, یہ ہمیں جنگ کے اندر سے پتہ چلا. وہ اس طرح کی باتیں بتانے کے قائل نہیں ہیں تو کہ شور مچایا جائے. اور اسی دوران یہ ہوتا ہے جس دوران حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہوتا ہے, تو ہمارے بلال بھائی کا وہ بھی بند ہو گیا, کالم بھی. اور اس کے بعد جو ہے اب وہ جو ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ, پیچھے آگے پیچھے, یہ وہ سارا کچھ وہ بھی اپنی جگہ پہ جاری ہے. قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے متعلق جو حقائق ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں چھپے کبھی, نہ چھپنے دیے گئے, نہ کوئی رپورٹ جاری ہوئی. ہم نے تو آدھا ملک گنوا دیا لیکن اس کی رپورٹ نہیں جاری ہونے دی, کیونکہ ہم تو ہم ہوتے ہیں, ہم اپنے ارادے نہیں توڑا کرتے. شاندار روایات جو ہوتی ہیں جن کے ہم امین ہیں وہ ہم نہیں توڑا کرتے, ہم ملک توڑ دیا کرتے ہیں. تو ہم ہوتے ہیں. تو اس واقعے کی جب اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور اس کے لیے 1-2 فکر ہے کہ امریکہ کا بحری بیڑا نہ آیا اور اندرا گاندھی نے سازش کی, اور سارے دنیا کے ناکام ترین لوگوں کے پاس جو اپنی شکست کے جواز ہوتے ہیں نا, وہ ہم نے قوم کے ذہن میں بھر کے قوم کو ایک شدید قسم کی نیگیٹیوٹی کا شکار بنا دیا. اور اس نیگیٹیوٹی کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم قوم کا یہ عمومی مزاج بن گیا کہ وہ اپنی کیپیسٹی بڑھاتے نہیں ہیں, اپنی کیپیبلٹی بڑھاتے نہیں ہیں, اور اپنی ناکامیوں کے لیے جواز ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب آپ نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہو آپ, پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ آپ نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اسلام نیگیٹیوٹی سے پرہیز بتاتا ہے. وہ کہتا ہے نیگیٹو شخص ہم میں سے نہیں ہے. مسلم ایک آپٹمسٹک آدمی ہوتا ہے. یہ بڑا کمال کی بات ہوئی کہ پیسمزم, ناکامی, اس کے جواز اور اسلام, یہ ایک شخصیت میں اکٹھے کر دیے گئے. ایک عجیب و غریب اس کے نتیجے کے اندر مانسٹر ظاہر ہوا. نہ ہمارا عالم بن سکا, اس کی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں, نہ ہمارا ڈاکٹر بن سکا, نہ انجینئر بن سکا, ان کا تو نام نہیں لی جا سکتا, نہ وہ بن سکے. وہ اب جب انڈیا کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم حملہ کرتے کشمیر کے اوپر. ٹھیک ہے مائی باپ, آپ کو پھر ہم نے پالا, شاید اسی دن کے لیے ہوگا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بلال غوری صاحب کا یہ جرم ہے کہ وہ جو پاکستان کی حقیقت یہاں پہ تو چھپی نہیں کبھی, وہ جو باہر چھپی, انگریزی میں چھپی, وہ جو ہیں وہ ان کے ترجمے کر کے عام فہم زبان کے اندر, کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے کا بھی نہیں ہے تو ترجمہ کر کے اگر لکھ دیا جائے تو کس نے پڑھنا ہے, وہ ان کے ترجمے کر کے آواز لگا کے صداکاری کر کے وہ ان کو ویلاگ کی شکل میں ڈالتے ہیں. اور اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو جس طرح انہوں نے قلم بند کیا ہے, ایک تو ہمارے فیصل وڑائی صاحب ہیں نا, دیکھو سنو جانو والے, ان کو اور بلال غوری کو, بس یہ 2 بندے ہی ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑے نیوٹرل ہو کے جو ہے وہ تاریخ کو دیکھا ہے. بلال غوری صاحب کی زبان کے بارے میں اختلاف ہے لوگوں کو کہ وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں, حقیقت تو تلخ ہی ہوتی ہے نا بھیا. تو خیر وہ ہوتا ہے, اور اسی تلخ زبانی کی وجہ سے بلال صاحب جو ہیں ان کے ہانٹ کیا جاتا ہے, ان کے چینل کو بھی اور ان کو بھی. بلال صاحب آپ تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں. گزشتہ ویلاگ جب ہم نے کیا تھا آپ کے اوپر تو اس کی آڈیو خراب ہو گئی تھی. اس وقت تک آپ کو ایک ہی نوٹس آیا تھا, اب آپ کو دوسرا نوٹس بھی بھجوا دیا گیا, اور دوسرے نوٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایم پی اے ہیں, اور ایم پی اے میں تو آپ کو, اور کاف لیگ میں تو آپ کو پتہ ہے نا, سارے مالی ہوتے ہیں جن کا کام پانی دینا ہوتا ہے اور سارے کو بیلدار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا کام جڑیں کھودنے ہوتا ہے. تو وہ اس کے ایم پی اے صاحب کا ایم پی اے صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دی ہے ایف آئی اے کو کہ جناب
انہوں نے جو تاریخ بیان کی ہے اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے، کمال ہو گیا، میری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے تو وہ کمال ہو گیا. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے ان کو طلب فرمایا ہے. بلال صاحب ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ فخر سے آئندہ نسلوں کو بتائیں، آپ کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ آپ پہ فخر کیا کرتی تھی کہ پاکستان کے اندر سچ اور حق کے لیے جب کوئی بھی نہیں بول رہا تھا تو اس وقت میں نے بولا تھا اور اس کے لیے میں جیل گیا تھا. بالکل اسی طرح ہی جس طرح آج ہم فخر کرتے ہیں کہ جنگ آزادی ہمارے آباء و اجداد نے کیسی لڑی تھی، اور اس وقت دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے انگریز کے پٹھو اس وقت کہاں تھے. اور 1947 میں جب یونینسٹوں کے جو تھے وہ اس ملک کے اوپر قبضہ کر رہے تھے تو ہمارے بزرگ کس طرح جانے دے رہے تھے. جب ہمارے بزرگوں کو، آزادی کے مجاہدوں کو اٹھا کے دریا میں پھینک کے ڈبو کے مارا گیا تھا تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے. یہ سارا کچھ وہ ہے جو ہمارے لیے فخر کا توشہ ہے. آپ اس سے مالا مال ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے.